بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد رضی اللہ عنہ کی جانب سے لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارا یہ بطل اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا اور اس کے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا، اور اس میں سے گزرتا ہوا فارس لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچا، جو کہ 40,000 لڑاکوؤں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے کلب سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپاہ سالار کا خیمہ ہے۔ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے پر یہ خیمہ کی جانب گیا اور تلوار کے ذریعے خیمہ کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم خیمہ میں موجود افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوا تو گھوڑا سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا، اور جب دور جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتا تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا اور نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے معسکر جا پہنچے۔ جب اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور بزیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کہنے لگا، ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا تو گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 آدمی ہی اس کی گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ ان دونوں کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے پایا، تو میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں
تو تمہیں کوئی شکست سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ عظیم البطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کی سپاہ سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آئے؟ یہ عظیم مجاہد حضرت طلحہ بن خولری اللاثری رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔